ایک سال میں 100 کتابیں کیسے پڑھی جا سکتی ہیں؟ ایک مہینے میں 10 کتابیں کیسے پڑھی جا سکتی ہیں؟ ایک دن میں ایک کتاب کیسے ختم کر سکتی ہوں؟ یہ سارے وہ سوالات ہیں جو مجھ سے بڑی فریکوینٹلی انسٹاگرام پہ پوچھے جاتے ہیں جب میں اپنے بک ایکسرپٹس، جو میرے فیوریٹ بک ایکسرپٹس ہوتے ہیں، یعنی جو بھی کتابیں میں پڑھ رہی ہوتی ہوں ان میں رائٹر کی جو بھی بات مجھے اچھی لگتی ہے میں اس کو انڈر لائن کر کے اس کی فوٹو لے کے انسٹاگرام پہ لگا دیتی ہوں. تو جب میں یہ لگاتی ہوں تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ایک ہفتے میں کتنی کتابیں پڑھ لیتی ہیں اور ایک مہینے میں کتنی کتابیں پڑھ لیتی ہیں. اس سب سے میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ کم ٹائم میں زیادہ کتابیں پڑھنے سے زیادہ نالج ہم حاصل کر سکتے ہیں. ایسا ہو بھی سکتا ہے اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا. میں کوئی اسٹیٹسٹیکل سروے یہاں پہ جو ہے وہ نہیں پریزنٹ کر سکتی کہ کتنی پرسنٹ یہ پروڈکٹیو ہے اور کتنے پرسنٹ جو ہے یہ ان پروڈکٹیو یا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے. لیکن پرائمریلی بکس کو میں 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتی ہوں. فکشنل کتابیں ہوتی ہیں اور نان فکشنل کتابیں ہوتی ہیں. تو فکشنل کتابیں اگر آپ بہت کم ٹائم میں اگر بہت زیادہ کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے آپ کے لیے. آپ کیونکہ انٹرٹینمنٹ کے پرپس کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اگر آپ کم ٹائم میں زیادہ کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں تو اٹس فائن. لیکن جب آپ پڑھتے ہیں نان فکشن کتابیں یا انفارمیٹیو کتابیں، چاہے وہ کسی بھی جانرا سے بلانگ کرتی ہیں، چاہے وہ لیگل جانرا ہے، وہ سیلف ہیلپ ہے، وہ پولیٹیکل جانرا ہے، میرا خیال ہے کہ اسپیڈ ریڈنگ کا جو نوشن ہے، جو آئیڈیا ہے، جو آج کل تو بہت ہی زیادہ فیمس ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی کم ٹائم ہو اور زیادہ کتابیں ہم پڑھ لیں، تبھی تو وہ ویڈیو بکس دیکھنا پسند کرتے ہیں اور سمریز پڑھنا پسند کرتے ہیں. دیٹس اپ ٹو دیم. لیکن جو لوگ پوری کتابیں پڑھتے ہیں اور فزیکل کتابیں پڑھتے ہیں ان کے لیے میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ دے شوڈ بی ریڈنگ سلو. اور زیادہ نالج ایکوائر کرنا کا بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ اسپیڈ ریڈنگ جو ہے وہ نہ کی جائے. ایک کتاب کو پراپر ٹائم دیا جائے جتنا وہ ریکوائر کرتی ہے. فکشنل کتابیں جو ہیں وہ کیونکہ سولی انٹرٹینمنٹ کے پرپس کے لیے پڑھی جاتی ہیں بائی جنرل پاپولیشن، تو وہ بے شک جو ہیں وہ اسپیڈلی ریڈ کر لی جائیں. لیکن یہ بھی میں جو میری فیلڈ کے لوگ ہیں، یعنی جو رائٹرز ہیں یا جو ویسے لٹریچر کے اسٹوڈنٹس ہیں یا کمرشل رائٹرز ہیں یا ایز اے ہابی رائٹنگ کرتے ہیں، تو ان کے لیے میں یہ کہوں گی کہ نہیں وہ فکشنل لٹریچر کو بھی جو ہے وہ بڑی سلولی پڑھیں اور رائٹر کے رائٹنگ سٹائل پہ غور کریں اور رائٹر نے کس طریقے سے ورڈز کو جوڑ کے سینٹینسز کنسٹرکٹ کیے ہوئے ہیں اس پہ غور کریں اور رائٹر کے رائٹنگ سٹائل سے جو ہے وہ کچھ سیکھیں. اور جو نان فکشن بکس ہیں ان میں تو کمپلیٹلی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے اگر آپ جو ہے وہ اسپیڈ ریڈنگ کرنا شروع کر دیں. دیکھیں اسپیڈ ریڈنگ جو ہے ان میں 2 کمپوننٹس جو ہیں وہ مس ہوتے ہیں. ایک کمپوننٹ یہ مس ہوتا ہے کہ جب آپ اسپیڈ ریڈنگ کرتے ہیں تو آپ کی پروڈکٹیوٹی اس طریقے سے افیکٹ ہوتی ہے کہ آپ کا ذہن جو ہے اس میں زیادہ باتیں رہ نہیں پاتی، یعنی آپ کی میموری جو ہے وہ زیادہ کنٹینٹ جو کتاب میں موجود ہے اسے ریٹین نہیں کر پاتی. آپ کے ذہن میں، آپ کے کانشیس مائنڈ میں وہ کنٹینٹ زیادہ رہتا نہیں ہے. آئی ایم ٹاکنگ ایک جنرل پوائنٹ آف ویو سے. دیر some people who have photographic memory یا some people who are very intelligent, تو ان کے ذہن میں رہ بھی جاتی ہیں باتیں، بٹ میں جنرلی ایک بات کر رہی ہوں کہ جو میموری ریٹینشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے اسپیڈ ریڈنگ سے. اور اس کے علاوہ جو میرا فیوریٹ کمپوننٹ ہے، جو فیوریٹ پارٹ ہے ریڈنگ کا، وہ ہے ریفلیکشن. کیا ہوتا ہے ریفلیکشن؟ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ رائٹر کی کوئی بات پڑھتے ہیں اور بات پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آپ رک جاتے ہیں اور پھر اس بات کو سوچتے ہیں
رائٹر کا جو تھاٹ ہے وہ آپ کے ذہن میں کئی خیالات پیدا کرتا ہے، اور پھر آپ کے خیالات اور رائٹر کے خیالات مل کے ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک نیا تھاٹ پیدا کرتے ہیں، ایک نیا خیال پیدا کرتے ہیں. اور اس طریقے سے آپ صرف وہ نہیں سیکھ رہے ہوتے جو کتاب میں ہوتا ہے، آپ وہ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں جو آپ کے اندر ہوتا ہے، اور یو آر ناٹ ایکٹیولی اویئر اباؤٹ اٹ. تو یہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہی اصل نالج ہے. اور پھر جو ایک اور بڑا میرا فیوریٹ پارٹ ہے اباؤٹ ریڈنگ، کہ میں تو اسپیڈ ریڈنگ اس لیے بھی نہیں کر سکتی کیونکہ آئی انڈر لائن، مجھے جو بھی بات رائٹر کی پسند آتی ہے میں وہ انڈر لائن کرتی ہوں، پھر اس پہ اچھا خاصا ٹائم ریفلیکٹ کرتی ہوں، سوچتی ہوں، اور پھر میرے ذہن میں جو تھاٹس آتے ہیں آئی رائٹ دیم ڈاؤن، میں ان کو لکھ لیتی ہوں اور ان کو وہی کتاب پہ جو ہے وہ ساتھ اس طریقے سے میں پیسٹ کر دیتی ہوں. اور اس کے بعد پھر جو ہے جب میں دوبارہ کتاب کو گو تھرو کر رہی ہوتی ہوں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک اور طریقے سے مجھے نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو جب آپ ریفلیکشن کے ساتھ، سوچ کے ساتھ کتاب پڑھتے ہیں تو آپ صرف وہ نہیں سیکھ رہے ہوتے جو کتاب میں ہوتے ہیں، اس سے بڑھ کے کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ایک میموری ریٹینشن اور ایک ریفلیکشن، یہ دو پوائنٹس جو ہیں یہ اسپیڈ ریڈنگ میں جو ہیں وہ شامل نہیں ہوتے. تو اس لیے آئی ووڈ ریکمینڈ فار جنرل پیپل کہ وہ نان فکشن کو تو اسپیڈلی ریڈ نہ کریں، اور جو فکشن ہے اس کو بے شک کر لیں اگر وہ انٹرٹینمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے پڑھ رہے ہیں. اور جو رائٹرس ہیں اور جو لٹریچر کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو فکشنل بکس کو بھی جو ہے وہ اسپیڈلی ریڈ بالکل نہ کریں. میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ ایک بک کو کبھی بھی ایک اسپیسیفک ٹائم فریم نہیں دینی چاہیے کہ یہ 300 پیجز کی بک ہے اور میں اس کو ایک ہفتے میں ختم کروں گی. جو بک جتنا ٹائم ریکوائر کرتی ہے اس بک کو اتنا ٹائم جو ہے وہ دینا چاہیے. کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو نان فکشن تو ہوتی ہیں لیکن وہ اتنا ٹائم نہیں ریکوائر کرتی. جیسے میرے پاس ایک کتاب ہے دا میجک آف تھنکنگ بگ. اب یہ سیلف ہیلپ کتاب ہے لیکن اس میں کسی قسم کی کوئی کسی قسم کا کوئی سائیکالوجی جارگن نہیں ہے. جارگن سے مراد یہ ہے کہ کوئی سائیکالوجی کی جو پروفیشنل ٹرمز ہوتی ہیں جو آپ کو گوگل کرنی پڑتی ہیں بار بار، وہ نہیں ہے. صرف بار بار ریپیٹ کیا ہوا ہے کہ جو ریپیٹیشن کے ذریعے آپ کو کچھ بکس ہوتی ہیں نا جو موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ اسٹے پازیٹیو، اسٹے آپٹیمسٹک، ہار نہیں ماننی، اپنے آپ پہ یقین رکھنا ہے، اور اس طرح کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ تو آپ دن میں 1 گھنٹے میں 40 پیجز بھی پڑھ لو تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں ہوگا، وہ اچھا ہوگا آپ کے لیے. جیسے وارن بفیٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ صبح کے ٹائم اٹھ کے موٹیویشنل کتاب کی، کسی بھی موٹیویشنل کتاب کے 30 سے 40 پیجز پڑھ لیں تو آپ کا سارا دن جو ہے وہ بڑا سارا دن آپ بڑے موٹیویٹیڈ رہتے ہیں اور بڑے انرجیٹک رہتے ہیں. تو بہرحال دا باٹم لائن از کہ جتنا ٹائم ایک بک ریکوائر کر رہی ہے اس کو اتنا ٹائم دینا چاہیے. تھینک یو سو مچ.